أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ نجيناكم من آل فرعون. یہاں سے بنی اسرائیل پر ہونے والی 8 انعامات اور 2 عذابوں کا ذکر. یہ 8واں انعام ہے. 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے جب ان کو پیاس لگی اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، یاد کرو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پینے کا پانی طلب کیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنے قوم کے لیے. استسقا مانا طلب لهم ما يشربون، پینے کا پانی. سقا استسقا اسے مجرد اور مزید دونوں ایک معنی میں ہوتا ہے. سقا اور اسقا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، پلانے کے معنی میں آتا ہے. سقا و اسقا. اور استسقا باب استفعال، طلب السقیا، پانی طلب کرنا. فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا مارو اپنے لاٹھی کو پتھر پر. اس میں جن سے کوئی بھی پتھر یا کوئی مخصوص پتھر تھا، لیکن اس کو عام رکھا جائے یہ زیادہ بہتر ہے. معجزہ اس میں ہے کہ کوئی کسی بھی پتھر پر آپ مارو گے تو چشمے پھوٹ پڑیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس کے بعد فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو اس نے مارا بھی یا نہیں مارا؟ تو ظاہر بات ہے بیچ میں جو بات ہے جو خود سمجھ میں آتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں ادماج. سیاق و سباق سے جو بات کو سمجھ میں آتی ہے قرآن کریم اس کو ذکر نہیں کر رہا ہے. ادماج 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 کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا ایک دوسرے میں. دیکھو فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا لاٹھی کو پتھر پہ مارو. تو فَضَرَبَا، اس نے مارا. ضربا، اس نے مارا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. جب اللہ نے کہا مارو تو اس نے مارا نہیں ہوگا، مارا نا، اور مارنے کے بعد پھر 12 چشمے پھوٹ پڑے. اس کو ادماج کہتے ہیں. قرآن میں یہ بہت ہے، جہاں جائے گا میں آپ کو بتاؤں گا. یہ آپ ترجمہ کریں گے. تو ہم نے کہا اپنے لاٹھی کو پتھر پہ مارو، تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پتھر پہ مارا. جب مارا تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ پڑے. 2 پیغمبروں کے قصوں میں ایک چیز مشترک ہے. یوسف علیہ السلام کے قصے میں سارا قصہ قمیص کے ارد گرد گھومتا ہے نا. قمیص. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ. اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ عصا، لاٹھی کے ارد گرد گھومتا ہے. اس لاٹھی میں 4 معجزے تھے. 4. پہلا معجزہ تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو پھینکتے تھے تو وہ سام دوڑتا ہوا سام بن جاتا تھا. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. دوسرا معجزہ پتھر پہ مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. تیسرا معجزہ سمندر پہ مارا تو 12 راستے بن گئے. چوتھا معجزہ میدان میں پہنتا جادوگروں کے مقابلے کے وقت، تو جتنے سانپ انہوں نے بنائے تھے سب کو ہڑپ کر گیا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، یہ 4 معجزے اس کے اندر تھے.
اب یہاں پتھر بس کوئی بھی پتھر تھا یا متعین تھا، اب ہمیں کسی پتھر کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابہموا ما ابہم اللہ ورسولہ. قد علم کل اناس مشربہم، معلوم کیا ہر قبیلے نے اپنے گھاٹ کو. بار چشمے کیوں بنائے؟ سہولت کے لیے اور ڈسپلن قائم کرنے کے لیے، تاکہ یہ ہجوم نہ ہو، فاتفری نہ ہو، دھکے نہ ہو، ترتیب قائم ہو. قد علم کل اناس مشربہم، بار چشمے اور ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ اور الگ گھاٹ. اس سے ڈسپلن کی تعلیم ملتی ہے. کس کی؟ ڈسپلن کی. اسلام نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے. ایک چشمہ بھی کافی تھا نا، لیکن ایک چشمے سے جب سب پانی رہیں گے تو دھکے بھی ایک دوسرے کو ماریں گے، لڑائی جھگڑا بھی ہوگا اور افراتفری ہوگی. تو اس لیے 12 چشمے اس سے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، معلوم کیا ہر قبیلے نے اپنے گھاٹ کو. کلوا واشربوا، یہ کلو قرآن میں جہاں بھی آتا ہے نا، اس سے پہلے قلنا کا لفظ مقدر ہوتا ہے. جلالین شریف میں آپ نے یہ باتیں پڑھی ہیں. ہم نے کہا کھاؤ، واشربوا پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے. یہ رزق بھی تمہیں من و سلوا کی طرح بالکل بغیر تکلیف کے مل رہے ہیں. من و سلوا بھی اور چشمے بھی. پانی کے لیے نہ تمہیں کنواں کھودنا پڑ رہا ہے، نہ پائپ لائن، نہ برتن، بس لاٹھی ماری ہو پانی شروع ہو گیا. بھوک لگی، من و سلوا گیا تو کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے. کھاؤ من و سلوا سے، پیو پانی سے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لیکن زمین میں فسادی بن کے مت پھرو. لا تسیروا مفسدین. یہ تعثوا کا معنی کیا ہے؟ العفی والعصو. اس کا معنی ہوتا ہے الاسراع فی الافساد، فساد مچانے میں کیا کرنا؟ جلدی کرنا. اسراع. تو لا تعثوا فی الارض مفسدین کا معنی ہے لا تسیروا فی الارض مفسدین، فسادی بن کے مت پھرو، فساد مت پھراؤ. اچھا، زمین میں فساد کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپ نکالے 21واں پارہ سورۃ الروم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے، معاصی سے فساد پیدا ہوتا ہے. ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور سمندر میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. بڑا فساد کیا ہے اس میں؟ معاصی میں بڑے معاصی کیا ہے؟ شرک، بدعت، گناہ. شرک، بدعت اور گناہ. اب ایک اور عذاب کا ذکر ہو رہا ہے. ایک عذاب تو ان کو یہ ملا کہ انہوں نے شرعی الفاظ میں تبدیلی کی تو عذاب آیا. دوسرا، اب اعلیٰ قسم کا گانا اللہ نے دیا، انہوں نے ادنا مانگا تو اس کی وجہ سے ان پر ذلت و مسکنت کا عذاب مسلط ہو گیا. استبدال الادنا بالاعلیٰ، استبدال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. اعلیٰ چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز دینا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے